بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ طلبہ، سبق نمبر 103 میں باب الجنائز سے متعلق جدید احکامات ہم دیکھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم باب الجنائز کے جو مزید ابحاث کتاب سے پڑھیں گے۔ باب الجنائز سے متعلق جدید احکامات کی اگر بات کی جائے تو اس میں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں دماغی موت کا حکم۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کا دماغ وہ بالکل سن ہو جاتا ہے اور اس کی باقی جو دل ہے اور اعضاء ہیں اس کے اندر کچھ نہ کچھ حرکت باقی ہوتی ہے، یا جو مصنوعی مشینری ہے اس مشینری کے ذریعے سے اس کے دل کے دھڑکن کو اور اس کے باقی جسم کو زندہ رکھا جا سکتا ہے، اور دماغ اس کا مر چکا ہوتا ہے، یعنی دماغ سے اس کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا، لیکن دل کی دھڑکن اور یہ چیز کچھ عرصہ تک اس کو باقی رکھا جا سکتا ہے۔ تو اس مشینری کے ذریعے سے اگر یہ رکھا جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس کا حکم شرعی یہ ہے، جب تک انسان وہ کسی مصنوعی آلے کے ذریعے سے اس کو زندہ رکھا گیا ہو اور اس کی دل کی دھڑکن کو برقرار رکھا گیا ہو، تو اس وقت تک اس کو ہم زندہ ہی فرض کریں گے، اگرچہ اس کا کوئی ایک حصہ سن ہو کر ختم ہو چکا ہے، لیکن جب تک اس کا دل یا جسم کا کوئی بھی حصہ ابھی تک زندہ ہے کسی بھی سبب سے، اس کو زندہ ہی تصور کیا جائے گا، اس کو مردے والے احکامات اس کے اوپر لاگو نہیں ہوں گے۔ اسی طریقے سے دوسرے نمبر پر ہے ایڈز، سوائن فلو کے مریض میت کو غسل دینے کا حکم ہے، یا کورونا وائرس کی وجہ سے اس میت کو بالکل لپیٹ دیا ہے، اب اس کے غسل کا طریقہ کیا ہے؟ اگر کسی وجہ سے میت کو غسل دینا ممکن نہ ہو، یا جسم بہت پھول یا پھٹ گیا ہو، یا ایڈز یا سوائن فلو کا وہ مریض ہو، اور طبی ماہرین کے قول کے مطابق غسل دینے کی وجہ سے جراثیم پھیل سکتے ہوں، تو اس صورت کے اندر مردے کو تیمم کرایا جائے گا اور شرعی طور پر کفنا کر اور نماز جنازہ ادا کر کے اس کو دفن کیا جائے گا، کیونکہ جب تک غسل پر قدرت ہے اس وقت تک غسل دینا ہی ضروری ہے اور کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ ہاں، اگر غسل سے انسان عاجز آ چکا ہے اور میت کو غسل دینے کے اوپر ابھی قدرت نہیں ہے، اس صورت کے اندر پھر یمم کی طرف جائیں گے۔ اس طریقے سے زندہ آدمی ہوتا ہے کہ غسل کے اوپر قادر نہیں ہے تو پھر یمم اس کے لیے کرنا جائز ہوتا ہے۔ تیسرے نمبر پر بات کرتے ہیں کہ پانی میں ڈوب کر مر جانے والے کو اگر وہ پانی میں ڈوب کر مر گیا ہے تو غسل دیں یا نہ دیں۔ تو پانی کی وجہ سے کافی کوشش کے باوجود اس کی لاش نہیں ملی اور ادھر ہی وہ مر گیا، چند روز کے بعد اگر نعش اوپر آئی اس میں تعفن پیدا ہو گیا، اگر نعش پھولی پھٹی نہ ہو تو اس کو غسل دیا جائے گا اور نماز جنازہ بھی اس کے اوپر پڑھی جائے گی، لیکن اگر نعش اس قدر سڑ گل گئی ہو کہ اس کو ہاتھ لگانا بھی ممکن نہ ہو تو اس پر یوں ہی پانی بہا دیا جائے گا اور یہی کافی ہوگا۔ جیسے کہ بتایا کہ غسل دینا بہرحال ضروری ہے، جتنا ممکن ہو اس حد تک اس کو غسل دیا جائے گا۔ غیر مسلم نرس کا مسلمان بچے کو غسل یا کفن دینا۔ بعض اوقات کسی بچے کی ولادت اسپتال میں ہوتی ہے اور وہ وہیں مر جاتا ہے، تو اسپتال کی غیر مسلم نرسیں اسے غسل اور کفن دیتی ہیں، اس کے بعد اسے گھر پر غسل نہیں دیا جاتا اور قبرستان میں دفنا دیا جاتا ہے۔ شرعاً ایسا کرنا تو درست ہے کیونکہ غیر مسلم کے ہاتھوں دیا گیا غسل صحیح ہے، غسل دینے والے کا مکلف شرع ہونا شرط نہیں ہے، مگر چونکہ اس میں دو خرابیاں پائی جاتی ہیں۔ اول تو یہ کہ غیر مسلم کے ہاتھوں دیا گیا غسل خلاف سنت ہوگا، یعنی یہ کہ مسلم جنازہ کی تجہیز و تکفین مسلمانوں پر لازم ہے اور یہ ذمہ داری ان پر باقی رہ جاتی ہے اگر کوئی کافر غسل دے گا تو، لہٰذا بہتر یہ ہے کہ اس بچہ کو دوبارہ مسنون طریقے کے ساتھ غسل دیا جائے۔ خنثی مشکل جسے سسی کہتے ہیں، اس کو غسل کیسے دیا جائے؟ اس کے ساتھ چونکہ دونوں شرمگاہیں ہوتی ہیں، مرد کی بھی اور عورت کی بھی، اگر بچہ ہے تو پھر تو اس کو کوئی بھی غسل دے سکتا ہے، لیکن بالغ ہے
اگر عورت غسل دے گی تو اس کے ساتھ مرد کی شرمگاہ بھی لگی ہوئی ہے تو جائز نہیں ہے. مرد غسل دے تو اس کے ساتھ چونکہ عورت کی شرمگاہ بھی لگی ہوئی ہے مردے کے ساتھ، تو پھر سے غسل دے گا، تو اس لیے اب اس کا غسل دینے کا حکم. فرماتے ہیں کہ اگر وہ بالغ یا مراہق یعنی قریب البلوغ ہے اس کو غسل پھر نہیں دے سکتے. اگر اس کا کوئی محرم ہو تو وہ اس کو پھر تیمم کرائے گا، اور اگر کوئی محرم نہ ہو تو اجنبی آدمی ہاتھوں پر کپڑا لپیٹ کر اس کو تیمم کرا دے. یہ تیمم اس کا غسل کے قائم مقام ہو جائے گا. اور اگر خنثی مشکل میت مراہق نہ ہو بلکہ چھوٹا بچہ ہو تو بتا دیا کہ مرد اور عورت میں سے کوئی بھی اس کو غسل دے سکتا ہے، کیونکہ غاسل کی شرط یہ ہے یعنی غسل دینے والے کی کہ اس کے لیے مغسول شخص کو دیکھنا حلال ہو. اس لیے مرد کو عورت غسل نہیں دے سکتی اور نہ ہی عورت کو کوئی مرد غسل دے سکتا ہے، کیونکہ ستر کا حکم موت سے ساقط نہیں ہوتا. اب خنثی مشکل کے مرد ہوں اور عورت ہونے میں شک واقع ہو گیا ہے، اس لیے اس کا غسل ساقط کر کے تیمم کو واجب کر دیا گیا جو غسل کے قائم مقام ہے. یہ ایسا ہے کہ اس کی آنکھوں کے اندر کانٹیکٹ لینس لگائے گئے ہیں، یعنی ایک خاص قسم کا شیشہ ہے میت کی آنکھوں کے اندر فٹ کیا جاتا ہے، یعنی زندگی کے اندر انسان فٹ کرتے ہیں کبھی روشنی کے لیے، کبھی خوبصورتی کے لیے یا کسی بھی مقصد کے لیے. تو اب وہ انسان فوت ہو گیا تو کیا اس کو نکال دیں؟ یا مصنوعی دانت ہیں جس میں سونے کے بھی ہو سکتے ہیں، چاندی کے دانت بھی ہو سکتے ہیں، ان کو نکالیں یا نہ نکالیں؟ یا میت کے سینے سے پیس میکر، یہ ہارٹ اٹیک کے مریضوں کے سینے کے اندر ایک مشین استعمال کی جاتی ہے. اس میں ان تینوں باتوں میں اصول سمجھ لینا چاہیے کہ ہر وہ کام جس سے میت بے حرمتی ہوتی ہو تو وہ کام نہیں کیا جائے گا، یا جو چیز میت کے ساتھ لگی ہوئی ہے وہ اس کا جزو بدن بن چکی ہے، اس کو اس کے جسم سے الگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو میت کی آنکھ میں لگا ہوا کانٹیکٹ لینس یعنی وہ شیشہ وہ اس کے جسم کا حصہ بن چکا ہے. اگر اس کے جسم سے اس کو نکالیں گے، آنکھ سے نکالیں گے تو آنکھ پھٹے گی، تکلیف تو خیر میت کو ہوگی نہیں ہوگی وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن اس وقت میت کی ایک حرمتی ہے. لہٰذا جب مشکل ہے اس کا نکالنا اور وہ اس کے جسم کا حصہ بن چکی ہے تو اس کو نہیں نکالا جائے گا. مصنوعی دانت اگرچہ سونے کے ہوں یا چاندی کے بھی لگے ہوئے ہوں تو وہ بھی اس کے جسم کا حصہ بن چکے ہیں، نکالنے میں میت کی بے حرمتی ہے، لہٰذا ان کو نکالے بغیر میت کو اسی طریقے سے دفنا دیا جائے گا. اور چونکہ باقی جو میت کی جسم سے کپڑے ہیں جو بھی چیز ہے وہ اس لیے نکالی جاتی ہے کہ اس کے بغیر طہارت ممکن نہیں ہوتی، اور یہ جو چیزیں ہیں ان کے بغیر طہارت ممکن ہے اور یہ جسم کا حصہ بھی بن چکی ہیں، اس لیے ان کو نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. پیس میکر یہ مشین جو ہارٹ اٹیک کے مریض کے سینے کے اندر رکھی جاتی ہے اور بہت قیمتی ہوتی ہے، اس کے لیے یہ ہے کہ چونکہ یہ بہت قیمتی ہے کسی اور مریض کو بھی لگائی جا سکے گی، تو اس ضرورت کے تحت اگر میت کو کی بے حرمتی بہت زیادہ ہونے کا اندیشہ نہ ہو، پہلے سے لگا ہوا زخم ہے اس کو کاٹ کر وہیں سے دوبارہ اس مشین کو اگر باہر نکالا جا سکتا ہے تو نکال دیا جائے. اگر اس سے میت کے جسم کو بہت زیادہ چاک کرنا پڑے گا اور بہت زیادہ اس کی بے حرمتی ہوگی تو اس صورت میں ایسا کرنا درست نہیں ہے. اس طرح میت کو غسل دیتے وقت جو اس کے اوپر پلاسٹر وغیرہ یا پٹی وغیرہ لگائی ہوئی ہے، کسی حادثے کی وجہ سے اس کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی یا کوئی زخم، تو وہ پٹی یا وہ پلاسٹر وہ توڑا جائے، یعنی اس کو الگ کیا جائے یا اسی طریقے سے غسل دے دیا جائے. تو چونکہ اصل مقصد کپڑے اتارنے کا یا اس طرح کی پٹی وغیرہ اتارنے کا وہ میت کی صفائی کرنا ہے، تو اگر یہ پلاسٹر اوپر لگا رہے گا، یہ چونکہ جسم کا حصہ بھی نہیں ہے، جسم کا جز بھی نہیں ہے، اس کو اتارنے میں میت کی کوئی بھی حرمتی بھی نہیں ہے، لہذا اس کو بہرحال اتارا جائے گا اور اتار کر میت کے اس زخم کے اوپر یا اس ہڈی کے اوپر پانی بہا کر اس کو خوب صاف کیا جائے گا. اور میت کے تختے کے اوپر جس طرح کتاب کے اندر موجود ہے کہ دھنی دی جائے گی خوشبو کی، تو اگر موجودہ جو خوشبو اویلیبل ہے جس قسم کی بھی ہو یا اگربتی وغیرہ ہو، اس کے ساتھ بھی اگر وہ اس کو خوشبودار کیا جائے، مقصد صرف یہ ہے کہ کوئی بدبو وغیرہ وہاں سے نہ آئے، اس لیے یہ بھی درست ہے. جس میت کی شناخت نہ ہو اس پر نماز جنازہ کا حکم، مثلا گاڑی کو حادثہ ہو گیا، اس کے اندر
مسلمان بھی تھے اور کفار غیر مسلم بھی تھے، اب فوت ہو گئے ہیں لیکن اب شناخت نہیں ہو پا رہی کہ یہ مسلمان کی لاش ہے یا غیر مسلم کی ہے، تو فرماتے ہیں کہ اس صورت کے اندر اگر کوئی شناخت باقی نہیں رہی تو تمام کو غسل اور کفن دیا جائے گا، ایک ساتھ سامنے رکھ کر نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اور اس میں نیت صرف مسلمان کے جنازے کی جائے گی، کیونکہ مسلمانوں کا جنازہ اور کفن دفن اور غسل یہ تو بہرحال ضروری ہے، اب پتہ نہیں چل رہا کہ اس میں غیر مسلم کون ہے، لہٰذا نیت اس میں مسلمانوں کی کفن دفن اور غسل کی اور نماز جنازہ کی جائے گی، غیر مسلموں کی نہیں کی جائے گی۔ اس طریقے سے ایکسیڈنٹ میں یا ڈوب کر مرنے والے کی نماز جنازہ، اس وجہ سے اس پوائنٹ کو آپ نے دیکھنا ہے کہ ایکسیڈنٹ یا ڈوب کر مرنے سے اس کا نصف سے زیادہ حصہ جسم کا وہ غائب ہو چکا ہے، کٹ کر وہ گر چکا ہے، اور صرف نصف حصہ آپ کو ملا ہے، اس میں کیا اس کی نماز جنازہ یا کفن دفن کیا جائے گا؟ فرماتے ہیں اگر نصف بدن سے زیادہ حصہ ملا ہے، اگرچہ بغیر سر کے ہو، نصف بدن سر کے ساتھ ملا، اس کو غسل اور کفن دیا جائے گا اور اس پر نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی، کیونکہ نماز جنازہ کے صحیح ہونے کے لیے مکمل میت کا یا میت کے اکثر بدن یا نصف بدن کے ساتھ موجود ہونا شرط ہے، لہٰذا ایکسیڈنٹ میں یا ڈوب کر یا کسی اور حادثہ میں اگر مردہ کا اکثر بدن یا نصف بدن سر کے ساتھ مل جائے تو اس پر حصول شرط کی وجہ سے نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اور اگر نصف بدن سے بھی کم حصہ دستیاب ہو تو اس پر چونکہ یہ شرط مفقود ہے اس لیے نماز جنازہ اس کے اوپر نہیں پڑھی جائے گی۔ آخری پوائنٹ یہ ہے کہ گاڑی پر نماز جنازہ کو قبر تک لے کر جانا یا جنازہ گاہ تک لے کر جانا کیسا ہے؟ فرماتے ہیں کہ سنت تو یہ ہے کہ جنازہ کے 4 پاؤں کو 4 آدمی اٹھائیں اور مونڈوں پر رکھیں، پشت پر اٹھانا یا جانور کے اوپر رکھ کر لے جانا یا گاڑی پر لے جانا یہ بھی ہوتا ہے، لیکن مجبوری اور بضرورت مثلا قبرستان بہت زیادہ دور ہو جنازہ کو گاڑی پر لے جانے کی گنجائش ہے، اور اگر بالکل قریب ہے تو گاڑی پر لے جانا مکروہ ہوگا، کیونکہ پیدل چلنے میں بہت ساری سنتوں کا خیال رکھا جاتا ہے کہ اس کو اپنے اوپر اٹھانا، 4 پاؤں کو 4 آدمی پکڑیں گے، پھر انہوں نے سنت کو پورا کرتے ہوئے 10-10 قدم چلنا ہے، یہ جو طریقہ ہے یہ پیدل چلنے میں، اور کیونکہ پیدل چلنے میں لوگوں کا یعنی جماعت کا کثرت بھی مقصود ہوتی ہے، بہت زیادہ لوگ اس کے ساتھ جڑتے ہیں، گاڑی پر جب ہوگا تو لوگ بہت زیادہ اس کے ساتھ نہیں آئیں گے، اس لیے ان تمام مقاصد کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے غیر شدید مجبوری کے گاڑی پر لے جانا مکروہ قرار دیا گیا ہے۔ تو یہ کچھ جدید مسائل تھے نماز جنازہ سے متعلق، تو انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر سبق نمبر 104 میں ہم نماز جنازہ کے تدفین کے مسائل کو پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔